بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ناظرین کرام، آج کی گرما گرم خبر پی ٹی آئی کے باغی ارکان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ دوسری خبر وفاقی کابینہ کی ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں بظاہر تو نہیں کہا گیا کہ اجلاس میں جہانگیر ترین کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری نے پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ جہانگیر ترین کے حامی ارکان کی ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کے حامی ارکان اسمبلی پر واضح کر دیا ہے کہ ایف آئی اے کو تحقیقات سے نہیں روکا جائے گا۔ جس طرح دیگر لوگوں نے ٹرائل کا سامنا کیا ہے، ویسے ہی پارٹی کے لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین کے جو حامی ارکان ہیں، وزیر اعظم کی ان سے جو ملاقات ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم ان ارکان سے ملنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں کہ جن کی بیساکھیوں پر ان کی حکومت کھڑی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ بیساکھیاں ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو گئیں تو ان کی پوری حکومت دڑم کر کے نیچے گر جائے گی۔ فی الحال جہانگیر ترین حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ فی الحال یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کپتان ان کو کس حد تک زچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس حد تک ان کو زہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس حد تک ان کو ایف آئی اے کے شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ اگر عمران خان نے جیسا کہ آج ملاقات کی ہے، راجہ ریاض نے کہا ہے کہ 75% ہمارے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں 75% میں جہانگیر ترین پر جو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے کیا اس میں کوئی نرمی آ جائے گی اب؟ لیکن بہرحال نظر تو یہی آتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ جہانگیر ترین کے بارے میں نرمی بھی آ جائے گی۔ نرمی نہ بھی آئے لیکن پوزیشن جہاں جہانگیر ترین لے چکے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کے پارٹی کے اندر ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف شاہ محمود قریشی نے ان کا نام لیے بغیر کہ کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ایک طرف ہو جائیں، یا وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جائیں یا پھر ادھر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ چلے جائیں، تاکہ دونوں طرف وہ اپنی وفاداریاں ظاہر کرنا چھوڑ دیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کو کس حد تک قابو کرتے ہیں، ان کی ملوں کا آڈٹ کس حد تک کراتے ہیں، شوگر مافیا کو کس حد تک قابو کرتے ہیں، یا شوگر مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر وہ سارے جو انہوں نے نعرے لگا رکھے ہیں، جو بلند باند دعوے کر رکھے ہیں کہ وہ جو شوگر مافیا کو نشان عبرت بنا دیں گے، اس سے باز آ جاتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی حامی ارکان کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے۔ اس رابطے میں وہ بڑی حد تک جہانگیر ترین کی حامیوں نے وزیر اعظم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو پارٹی کے اندر جہانگیر ترین کی حامیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں نے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر ایف آئی اے کو جہانگیر ترین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور خسرو گروپ اور ہارون اختر گروپ کی تمام ملوں کا آڈٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے
ان کا یہ کہنا ہے کہ احتساب جو ہو رہا ہے وہ صرف یک طرفہ ہو رہا ہے. اس یک طرفہ احتساب سے جہانگیر ترین نالاں ہے. جہانگیر ترین کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر احتساب ہونا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے. اب تو یہ بھی کہا گیا ہے وہاں پر ملاقات میں کہ میاں نواز شریف اور اومنی گروپ یعنی شریف خاندان کی ساری ملوں کا بھی تحقیقات کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا ایشو ہے اور بالآخر یہ ایشو اپنی نتائج لے کر باہر نکلے گا. پتہ لگے گا یا تو یہ ایشو حکومت کو لے ڈوبے گا یا پھر حکومت ان شوگر مافیا کے لوگوں کو نکیل ڈال لے گی. کوئی چیز تو ہوگی. بہرحال ایک بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی پیدا ہو گئی ہے. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے عام معمول کے آپریشن بند کر دیے گئے ہیں. سرجریز بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کے لوگوں کو آکسیجن آسانی سے فراہم کی جائے. اسی طرح ایک اور بات یہ کہی گئی ہے اس کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہ 20 لاکھ افراد کو ویکسین لگ گئی ہے. ویکسین کے علاوہ گزشتہ ایک سال میں صحت کے وسائل پر 2 گنا اضافہ کیا گیا ہے اور مزید آکسیجن حاصل کرنے کے لیے چین اور ایران سے آکسیجن درآمد کی جا رہی ہے. یہ گزشتہ روز نئے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا تھا کہ ان کی وزارت کے بنائے ہوئے وینٹیلیٹر کسی کام کے نہیں ہیں. تو آج اس کا جواب دیا ہے وفات حسین چودھری نے کہ انہیں ابھی ان کی وزارت نے پراپرلی بریفنگ نہیں دی ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہوتی تو آج ہمارے حالات کنٹرول سے باہر ہوتے. وہ تو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کی وزارت نے جو وینٹیلیٹر بنائے تھے وہ کسی کام کے قابل بھی ہیں کہ نہیں. بہرحال یہ 2 وزیروں کی آپس کا جھگڑا ہے. ایک نیا وزیر وہاں گیا ہے تو ہو سکتا ہے انہیں بتایا گیا ہو کہ یہ جو سارا ڈنڈورا پیٹتے تھے فواد حسین چودھری اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ ایسے ہی تھا. البتہ ایک نئی بات جو سامنے پھر آئی ہے کہ موجودہ حکومت نے ہینڈز اپ کر دیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے 50% اضافی بجلی پیدا کی جس کی ہمیں ضرورت نہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نواز شریف کے دور حکومت میں بجلی کی پیداوار نصف پیداوار جو تھی وہ فالتو پیدا ہو رہی تھی. یعنی وہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے تھے. اب وہ بجلی ان کے لیے اس حکومت کے لیے گلے میں وبال بن گئی ہے. گلے کا وبال کا مصیبت بن گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ 450 ارب سے بڑھ کر جو لازمی ادائیگی ہے اب 900 ارب ہو چکی ہے اور ہمارے پاس بجلی جو ہے آئندہ 2023 میں یہ چارجز بڑھ کر 1500 ارب روپے ہو جائیں گے. اگر بجلی اتنی زیادہ پیداوار ہوئی ہے تو یہ پیداوار آپ کارخانوں کو دیں, لوگوں کو سستے داموں کا بجلی دیں تاکہ زیادہ استعمال ہو اور ایک ایسا سرکولر چلے جس سے کہ بجلی کی کھپت کی طرف لوگوں کی توجہ ہو. اگر حکومت بجلی پیدا نہیں کرے گی, جو استعمال نہیں کرے گی تو یقیناً وہ بجلی کا بوجھ تو حکومت پر پڑے گا. یہ بھی ایک بد انتظامی کا ایک ذریعہ ہے. اب آخری بات جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف رہا ہو کر باہر آ گئے. عام تاثر یہ تھا کہ میاں شہباز شریف کے رہا ہونے کے بعد مریم نواز خاموش ہو جائیں گی, لیکن مریم نواز خاموش نہیں ہے. وہ ابھی تک مسلسل بیانات جاری کر رہی ہیں اور ان کا ٹارگٹ کپتان کی حکومت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کسی کو اور کو نہیں خود کو این آر او دے رہے ہیں
اور وہ لگتا یہی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گی. اور آئندہ چند دنوں کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اس میں میاں شہباز شریف بھی شرکت کریں گے، مریم نواز بھی شرکت کریں گی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ پی ڈی ایم میں دوبارہ جان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اپنی غلطی تسلیم کر لیں تو معافی تلافی کی کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر وہ بضد رہے تو پھر یہ 8 ارکان پر 8 جماعتوں پر ہی مشتمل پی ڈی ایم چلتی رہے گی، جس کے آئندہ ٹارگٹ مئی جون میں سامنے آئیں گے. مئی جون میں ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر پی ڈی ایم کو حکومت کے خلاف باہر سڑکوں پر لانے کے لیے لائیں اور ایک بار پھر لانگ مارچ کی تیاری شروع ہو جائے. شکریہ.